بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں صاحبزادہ کاشف محمود صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ. آپ سنائیں کیا حال ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, شکر الحمدللہ. رمضان المبارک جو ہے وہ تقریباً اپنے اختتام آخری کی ساتیں جانب چل رہی ہیں. جی بالکل الحمدللہ. جی الحمدللہ. اور خاص طور پر 27ویں رات ہے آج, ایک اور تاک رات ہمیں نصیب ہوئی ہے. بالکل اسی معاملے پہ ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ کتنی برکتیں ہیں, رحمتیں ہیں, کون سی عبادات ہیں, اور خاص طور پر 27ویں رات کو کیوں خاص اہتمام ہوتا ہے. دیکھیں, ایک تو کہا گیا نا کہ اس رات کو ہم نے قرآن حکیم, قرآن فرقان مجید کو نازل فرمایا. جی اب غور کریں تو آج کی رات ایگزیکٹلی وہ والی رات تو نہیں ہے. صحیح. 27ویں رات, جس رات کو قرآن کا نزول ہوا, وہ آج کی رات نہیں ہے. آج کی رات اس رات کی میموری ہے. صحیح. اور یہ میموری بہت قیمتی ہوتی ہے. بے شک. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس دن دمبا ذبح کیا تھا, وہ دن تو وہی تھا. اس دن کے بعد سے بقرعید تو اس کی میموری میں چلتی آ رہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو ہمارے لیے یہ جو رات ہے نا جی, یہ اس لیے بھی قیمتی ہے کہ یہ اس رات کی, بہت بڑی رات کی ایک میموری ہے, اور طاق راتوں میں سے ایک رات ہے. اور دوسرے نمبر پر عبادات کا جو ہے نا وہ نذرانہ پیش کرنے کی رات ہے. اور کہا گیا کہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے, خیر و برکت کی رات ہے, فجر تک اس کی عبادت کریں. صحیح. لیکن اس کائنات میں نا دو سسٹم چل رہے ہیں. ایک ہے فار دا سسٹم اور ایک ہے اگینسٹ دا سسٹم. کہ آپ یا تو اللہ کے سسٹم کے لیے کام کریں, یا نہیں کر رہے تو پھر آپ اللہ کے سسٹم کے خلاف کام کر رہے ہیں. صحیح. اس لیے اپنی زندگی کا یہ فیصلہ کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ فار دا سسٹم کے لیے کام کریں. وہ مثال دیا کرتے تھے نا کہ وہ نار نمرود بہت بلند, اور حضرت ابراہیم السلام نے جب وہ اس میں تشریف لے کے جانا تھا تو کہتے ہیں ہود ہود چھوٹی سی چونچ سے اس نے ایک قطرہ گرا دیا, اس نے یہ بتانے کے لیے کہ میں کس طرف اپنا حصہ ڈالنے کے, میں کدھر ہوں, مجھے یہ بتا دیا. تو جیسے ہی دوسرے نمبر پہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بازار مصر کے بازار میں جب ان کو وہاں پہ بھیجا جا رہا تھا, تو وہ ایک مائی تھی جو اٹی اپنی اون کی جو تھی وہ لے کے آ گئی کہ میں بھی خریدنا چاہتی ہوں یوسف کو. تو انہوں نے کہا کہ یہ تیری اٹی کیا کرے گی؟ انہوں نے کہا کم از کم میرا نام ان میں تو آئے کہ یہ خریداروں میں یہ بھی شامل تھی. تو اپنے یہ چھوٹے سے نام کے لیے نا آپ کو زندگی بھر ایفرٹ کرنی ہوتی ہے کہ آپ ہیں کس طرف. صحیح. دونوں طاقتیں اپنی اپنی جگہ پر کام کر رہی ہیں. ایول طاقتیں بھی کام کر رہی ہیں, پازیٹیو طاقتیں بھی کام کر رہی ہیں. آپ اپنے آپ کو نا اندر سے کلینزنگ کریں, اس چیز کی کہ صفائی کریں. آپ کو اسٹارٹ میں چھوٹی سی کہانی نہ سنا دوں میں, صبح ہے. بالکل بالکل سنائیے. وہ جیسے یہ ہندوؤں کے بنے ہوئے ہیں نا 4 ان کے کاسٹنگ سسٹم بنے ہوئے, برہمن, کھشتری, ویش اور شودر. تو برہمن سب سے ایلیٹ کلاس, ان کے جو مذہبی لوگ ہیں. تو کہتے ہیں ایک دن برہمن جا رہا تھا تو رستے میں سے گزرا تو شودر چمڑا رنگ رہا تھا. صحیح. تو شودر نے پوچھا کہ مہاراج کدھر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں مائی گنگا کو جا رہا ہوں. تو اس نے کہا یہ میرا 1 ٹکا مائی گنگا کی خدمت میں پیش کر دیجیے گا. صحیح. تو وہ برہمن تھا, ہاتھ تو لگا نہیں سکتا تھا, وہ کشکول تھا اس کے پاس, اس نے آگے کر دیا. اس نے کہا اس میں ڈال دو, بڑی حکارت سے کہا کہ اس میں ڈال دو اپنا سکہ. اب وہ سکہ لے کے جب وہ پہنچا اور وہ اشنان کرنے لگا تو وہ اس نے کہا کہ وہ ایک چمار ہے, اس نے کہا ہے کہ یہ مائی گنگا کی خدمت میں یہ دے دینا. تو اس نے جیسی وہ سکہ مائی گنگا کو دیا تو کہتے ہیں بیچ میں سے ایک ہاتھ نکلا, عورت کا ہاتھ, اور اس کے ہاتھ میں ایک بہت ہی نایاب قیمتی سونے کا کنگن تھا. صحیح. اس نے وہ کنگن لیا اور وہ بھاگا آیا کہ بھئی تیرا میں نے سکہ ڈالا تھا تو یہ کنگن نکل آیا, تو یہ تیرے لیے ہی ہوگا. اس نے کہا جی میں اتنے مہنگے کنگن کا کیا کروں گا, آپ بادشاہ سلامت کو پیش کریں یا خود رکھیں اپنے پاس. اب برہمن گیا بادشاہ کے پاس, جا کے اس نے پیش کیا. اس نے کہا جی یہ سونے کا کنگن. تو اس نے مہارانی کو پیش کیا. مہارانی کو جیسے پیش کیا اس نے دیکھا اتنا نایاب خوبصورت قیمتی کنگن. تو اس نے کہا دوسرا کا ہے, کنگن تو 2 تھے.
اب یہ کوئی مین میڈ چیز نہیں تھی کہ جس کو کہا جائے کہ وہ دوبارہ سے بنا لیا جائے. تو وہ برہمن سے بادشاہ نے کہا کہ جاؤ دوسرا کنگن بھی لے کے آؤ. اس نے کہا حضور کہاں سے لے کے آؤں, یہ تو وہاں سے ایسے کر کے پوری داستان سنائی. انہوں نے کہا تیری گردن اتار دیں گے. اب کہہ دیا لے کے آ تو لے کے آ. صحیح. اب وہ بھاگا اسے کچھ سمجھ نہیں, دوبارہ اسی چمار کے پاس چلا گیا. اس نے کہا میری گردن اترتی ہے, مجھے دوبارہ وہ سکہ دو تاکہ میں جو ہے نا وہ مائی گنگا کو دوں, دوسرا مجھے کنگن چاہیے بہت ضروری. تو چمار نے پتہ ہے کیا کہا, اس نے کہا کہ من چنگا تو گھر میں ہی گنگا. وہ جس برتن میں وہ چمڑا رنگ رہا تھا نا, اس نے کہا مائی گنگا یہیں سے تجھے سلام. اس نے کہتے ہیں اس میں سکہ ڈالا اور وہیں سے دوسرا کنگن بھی نکلا. واہ واہ واہ. تو یہ جب ہوتا ہے نا آپ کا من چنگا ہو, جب ہونا شروع ہو جاتا ہے نا, تو خیر و برکت کی بے مثال آپ کے اندر سے انرجی نکلنا شروع ہو جاتی ہے. لالچ لوبھ زندگی سے ختم ہونا شروع ہے. اس لیے سب جتنے بھی اولیاء بزرگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ پہلی کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ کا من چنگا ہو, آپ کے اندر کی صفائی ہو, آپ کے اندر کی طہارت ہو, چیسٹٹی ہو. آپ لوگوں کے لیے سرکار ویسے پہ ایک بڑا خوبصورت فکرہ آپ کہتے ہیں فقیری بے ضرر ہونے سے شروع ہوتی ہے صحیح اور منفیت بخش ہونے پہ مکمل ہو جاتی ہے. واہ واہ واہ. کہ آپ پہلے لوگوں کے لیے بے ضرر ہو جائیں, آپ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. یہ فقیری کی ابتدا ہے اور اس کی انتہا کیا ہے کہ آپ سے لوگوں کو فائدہ ملنا شروع ہو جائے. جی تو یہ زندگی کا یہ جو فیصلہ ہے نا, یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ فار دا سسٹم کے لیے ہیں یا آپ اگینسٹ دا سسٹم. واہ 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 واہ. بہت ہی پیاری بات, بہت ہی پیاری بات. اور اسی پیاری بات کے ساتھ ہم اپنے مہمانوں کی طرف چلتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی پروفیسر عبداللہ بھٹی صاحب ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ خوش آمدید آپ کو. اویس رضا صابری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, نعت خواں ہیں, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ان کے بالکل ساتھ تشریف فرما ہے جی متی الزمان صاحب ہیں, آپ بھی نعت خواں ہیں, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج ہمیں آن لائن جوائن کر رہے ہیں جی اعجاز احمد خان صاحب جو کہ اورا ایکسپرٹ ہیں. سر آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پروفیسر السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. آج تو ماشاءاللہ سارے ستارے موجود ہیں, بھٹی صاحب موجود ہیں, ہمارے یہ وہ لوگ ہیں, صاحبزادہ صاحب موجود ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم خوش قسمتی فیل کرتے ہیں طالب علم ایسے لوگوں کے دور میں رہنا اور ان سے ہمارا رابطہ ہونا. تو یہ آج بہت مبارک دن ہے ہمارے لیے. بے شک بے شک. پروفیسر صاحب آغاز آپ سے کرنا چاہوں گی. پہلے تو ہمیں سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آج کا وظیفہ 27ویں رات تاک راتیں, اور 27ویں رات کو خاص طور پر بڑی خاص عبادات ہوتی ہیں, اجتماعی طور پر بھی, گھروں میں بھی. کوئی خاص وظیفہ ہے کہ ہم بخشوا لیں خود کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے اعجاز بھائی بہت سلام, بہت پیار, جیتے رہیں, سلامت رہیں, خوش رہیں, اللہ آپ کو سلامت رکھے. سب سے پہلی بات, جب اللہ کی ذات کہتی ہے, جب اللہ کی ذات کہتے ہیں کہ میں 70 ماہوں سے زیادہ شفیق ہوں, 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا, تو اس کی مثال ہمیں اس رات کو ملتی ہے. اللہ کی ذات سارا سال بہانے ڈھونڈتی کہ معاف کیسے کیا جائے, کس طرح, کبھی سیل لگا دی, کبھی بہانہ بلا دیا, یہ کرو, یوں دوں گا, ماں کو دیکھ لو جنت ہے, باپ کو دیکھ لو عمرے کا, حج کا ثواب ہے. اللہ سارا سال نہ, پھر کسی کا کام کرو میں تمہارا کام کر دوں, کسی کو معاف کر دو میں تمہیں معاف کروں گا, کسی کو کھانا کھلاؤ میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا, کسی کو پانی پلاؤ میں تمہیں. یعنی کہ اللہ کی ذات جو سارا سال بہانے ڈھونڈتی ہے نا میں معاف کرنے کی, اس رات جوبن پہ نظر آتا ہے. اس رات ایک رات عبادت 83 سال 4 مہینے عبادت کے برابر ہے. یعنی کہ آپ نے اگر 83 سال لگاتار عبادت کی ہے, 1000 مہینے کے برابر, وہ 83 سال بنتے ہیں. تو اس رات اگر آپ عبادت کرتے ہو تو ایسے جیسے آپ نے 83 سال 4 مہینے لگاتار عبادت کی ہے. ایک بات. اور دوسری بات ہے کہ آقا کریم فرماتے ہیں کہ جو اس رات عبادت کرتا ہے وہ ایسی ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے دل کے آیا ہے. یعنی کہ اللہ کی جو رحمت ہے, ربوبیت ہے, شفقت ہے, پیار ہے, پورے جوبن پہ نظر ہمیں آتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ سارا سال بہانے بناتا ہمیں بخشنے کے. اور یہ 27ویں رات یہ شروع ہو جاتی 21ویں سے, 23ویں ہوگی, 25ویں ہوگی, 27ویں ہوگی. اور جمہور علماء کرام, زیادہ تر علماء کرام کہتے ہیں کہ زیادہ تر 27ویں رات یہ ہوتی ہے. یہ مصمم پکی نہیں ہے لیکن زیادہ تر لوگ اس کو مانتے ہیں اور پھر عبادت کرتے ہیں. اور رب بڑا رحیم کریم ہے, ماں سے آج فیق, اگر ہم اس نیت کے ساتھ, اس خلوص کے ساتھ, اس جذبے کے ساتھ رات کو عبادت کریں گے وہ یقیناً معاف کرے گا. تو اس میں جو سب سے محبوب عمل و استغفار کا ہے, سمپل کئی دعائیں, وہ معافی والی دعا ہے, اس کے بعد استغفر اللہ بڑی آسان ہے, اللہ میں کا استعین, بے شمار ایسی دعائیں جو آپ پڑھیں گے نا. اور جو سادہ لوگ ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کو کچھ اور ہی نہ آتا, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. جب اللہ سے آپ استغفر اللہ معافی مانگیں گے, اور کچھ اللہ کو بڑے پیارے نام پسند ہے, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر,
لا الہ الا ہمارے وہ سادہ بہن بھائی ہمارے وہ گاؤں میں دور دراز لوگ جن کو قرآن آیات یا بہت بڑی بڑی حدیثیں قرآن نہیں آتی جن کو صورتیں، وہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اگر پڑھتے ہیں، یہ اللہ کے محبوب نام ہے، اللہ کے پیارے نام، جب ان کو پڑھیں گے استغفار کریں گے، قرآن پاک پڑھیں گے، نوافل پڑھیں گے، اور خوب جب ذکر اذکار کریں گے، ذکر اذکار کے ساتھ صدقہ خیرات بھی کریں گے، اور اللہ سے جب معافی مانگیں گے. جب کوئی بھی انسان رب سے معافی مانگتا ہے تو اللہ کو یہ ادا اتنی پسند ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کوئی معافی کے لیے تیار ہوتا ہے تو میں فوری طور پہ جاگ جاتا ہوں. وہ جب معافی کے لیے چلنا شروع کرتا ہے میں دوڑنا شروع کر دیتا ہوں. اگر وہ دوڑتا ہے تو میں اڑنا شروع کر دیتا ہوں کہ فوری طور پہ اس کی معافی کو. وہ آج وہ رات ہے، پھر یہاں پہ رزق کی تقسیم ہے، اولاد کی تقسیم ہے، پھر یہاں پہ زندگی موت کے فیصلے ہیں. تو آج وہ رات اگر ہم اللہ کو منا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرے. یہ وہ لمحے ہیں، یہ وہ گھڑیاں ہیں کہ ہر لمحہ جو ہے نا سونے چاندی کے تولنے کے برابر ہے، جن کہ اگر آپ آج رات اپنی نیند قربان کر کے بات کر لیتے ہیں تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 83 سال 4 مہینے کی بات کی بہتر ہے. ہمیں اس رات ذکر اذکار کرنی ہے، تسبیحات کرنی ہے. اور کچھ لوگ سارا سال رزق مانگتے ہیں، رزق کی میں تسبیح بتا دیتا ہوں، یا غنی ہو یا مغنی ہو، اللہ تو پوری کائنات کا غنی ہے مغنی ہے، مجھے بھی رزق دے 5 تسبیحاں، یا رزاق ہو یا باسط ہو 5 تسبیحاں. سورہ کوثر یا رسول اللہ حوض کوثر کے مالک ہے، ہمیں بھی جام پلائیں 120 بار. اور جو مشہور و معروف ہے میں بتاتا ہوں 28واں پارہ سورہ طلاق دوسری اور تیسری آیت وَمَن يَتَّقِ سے شروع ہوگی، شعین قدرہ پہ ختم ہوگی. اگر ہم یہ آیتیں پڑھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں بے شمار رزق وہاں سے دیتا ہوں جہاں سے تمہیں گمان بھی نہ ہو. اگر آپ وہ 10 بار یا 110 یا 300 بار پڑھتے ہیں اور استغفار خوب کرتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، تلاوت پڑھتے ہیں، دائیں بائیں لوگوں کا خیال کرتے ہیں، تو یہ رات رب کو منانے والی ہے. رب کا پیمانہ شفقت پیمانہ رحمت چھلک رہا ہے. موجے لٹنے کا ٹائم. اللہ تعالیٰ اس رات فرشتے اترتے ہیں نیچے. بڑی خوبصورت رات ہے. جبرائیل اتریں گے، فرشتے اتریں گے، اور جو محو عبادت ہوں گے ان سے مصافحہ کریں گے، ان سے ملیں گے اور ان کو خاص اعزاز بخشیں گے. اور یہ وہ رات ہے جب فرشتے آسمان سے نیچے ڈھونڈیں گے کون عبادت کر رہا ہے، کون استغفار کر رہا ہے، کون تسبیحات کر رہا ہے، کون قرآن پاک پڑھ رہا ہے. تو ہمیں ان لوگوں میں شامل ہو جانا چاہیے. تھوڑی سی رات ہے، عشاء کے بعد ٹائم نہیں چلتا، سحری ہو جاتی ہے. اگر ہم بیٹھے قرآن پاک پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، استغفار پڑھتے ہیں، اللہ کے جو حمدیہ کلمات پڑھتے ہیں، تو وہ کوئی لمحہ ہماری زندگی میں اگر ایسا آ جاتا ہے ہم بخشے جاتے، اس سے بڑی بات ہی کوئی نہیں. یہ میٹھی میٹھی رات ہے. کہتے ہیں نا اس رات میں بڑی پرسکون رات ہوگی، میٹھی میٹھی ہوا ہوگی، سورج کی کرنیں بھی تیز نہیں ہوگی. تو مجھے لگتا ہے یہ وہی ٹائم 2-3 دن سے چل رہا ہے کہ اللہ کی رحمت ہمیں نوازنے کے لیے تیار ہے. ہمیں یہ جھولیاں بھر لینی چاہیے. استغفار کریں، اللہ کے حمدیہ کلمات پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، تلاوت کریں، تاکہ ہم نیک بندوں میں شامل ہو جائیں. سبحان اللہ. ویسے ایک چیز کہا کرتے تھے کہ آپ نا استغفر اللہ اور الحمدللہ ملا کے پڑھا کرو. بہت میں نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہوا کہ استغفر اللہ اور الحمدللہ ملا کے پڑھایا جائے. تو آپ نے کہا استغفر اللہ جو کچھ یا اللہ میں نے اپنے ساتھ کیا ہے میں استغفر اللہ پڑھتا ہوں، اور جو کچھ تو نے میرے ساتھ کیا ہے میں اس پہ الحمدللہ. پھر اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ بڑی مشہور دعا ہے. کثرت سے اللہ مجھے معاف کر دے. اور معافی کے لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر گونگا ہے ویسے بیٹھ جائے، کوئی فالج ہے پڑھ نہیں سکتا، وہ ویسے بیٹھ جائے اللہ میاں میں گناہ گار ہوں، تو اللہ اس پہ بھی مہربان اور قدر کرے. وہ تو آج بخشوانے آنسوؤں کی زبان بھی جانتا ہے جی، سسکیوں کی، آہوں کی. جب آپ کا وجود کشکول بن جائے، جب آپ کے وجود میں کپ کپی طاری ہو جائے، جب آپ کی آنکھوں سے آنسو آنے شروع ہو جائیں، جب آپ پورے کا پورا سراپا کشکول بن جائیں اور آپ کی آنکھوں سے قطرہ نکل آئے، تو وہ قطرہ 1000 مہینوں کی بات سے بہتر ہے. آج وہ لمحے موجود ہیں جب رب کی شفقت چھلکنے کو تیار ہے. اور اپنی جھولیاں بھر لیں، استغفار کریں، اللہ کی تعریف کریں، کلمے کریں، اور سنتیں پڑھیں، نوافل پڑھیں، ساری عبادت کریں، اور رب کے سامنے بیٹھ جائیں. دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو کے رب کے سامنے بیٹھ جائیں تاکہ ہم ان نیک بندوں میں شامل ہو جائیں. یہ ایک رات 83 سال اور 4 مہینوں کے برابر ہے. جو یہ عبادت کرے گا اس کی طرح ثواب ملے گا، اور ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے. آمین. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک. اجازت احمد خان صاحب کی طرف چلیں. جی بالکل، ڈاکٹر اعجاز صاحب کی طرف چلتے ہیں. جی بسم اللہ. جی ڈاکٹر صاحب کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں جی؟ الحمدللہ. بڑی خوبصورت بات کی ہے اب بھٹی صاحب نے. مگر اس حوالے سے میں کل ایک اسٹوڈنٹ تھا میرا، تو مجھے کہہ رہا تھا کہ جی مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے، میری کل نا ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اور کل 27ویں کی رات ہے. تو میں نے اسے کہا کہ آپ کی ڈیوٹی ہی آپ کی 27ویں ہے. جو آئی سی یو میں میرے ڈاکٹر بھائی نگہداشت کر رہے ہوں گے، جو نرسیں میری بہنیں ساری رات ہاسپٹلوں میں کام کر رہی ہوں گی، جو فائر بریگیڈز میں لوگ بھاگ رہے ہوں گے، آپ یقین کریں ان کو وہی درجات ملیں گے جو بٹی صاحب نے فرمایا ہے. میرا اللہ تعالیٰ نہیں جانتا ہے. تو اگر کسی کو موقع نہیں ملتا تو یہ نہ وہ سمجھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جائیں گے. وہ رحمت سب کے لیے ہے. صرف آپ نے اپنی کاوش، اپنی نیت، اپنی محبت اپنے معاشرے میں اتنی خوبصورتی سے منتقل کرنی ہے کہ وہ آپ کی عبادات بن جائے.
سبحان اللہ صحیح۔ ماشاء یہ اللہ. سر کہتے حسین ہیں آپ جی نے جو کہ عبادت کا وہ مفہوم بتایا نا اعجاز احمد خان صاحب نے، اسی کو بڑے پیارے انداز میں جی بتا ہاں دیا کہ نہیں ماشاء اللہ بہت خوبصورت بولتے ہیں. اور دیکھیں اللہ کی طرف سفر کرنے والے جو لوگ ہیں، جن کی زندگی کا منشا، جن کی زندگی کا وتیرہ، جن کا ذوق شوق یہ ہے کہ اللہ کی طرف سفر کیا جائے، ان کے لیے ہر رات لیلۃ القدر ہوتی ہے، ان کے لیے ہر دن جو ہے وہ رحمت کا دن ہوتا ہے. بے شک جب آپ اس کی طرف رجوع کریں، یہ تو ایک اسپیشل مومنٹ دے دیا ہے نا کہ یہ آپ کو 83 سال کی جو عبادات کا ثمر مل جاتا ہے ایک ہی رات کے اندر. تو لیکن جو اللہ کی طرف سفر کرنے والے لوگ ہیں وہ ہر رات اس جلوے کے انتظار میں بیٹھتے ہیں کہ وہ نکل رہے ہیں جو یاد رسول میں آنسو، یہی درود میرا ہے، یہی صلات میری. سبحان سبحان اللہ اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعجاز احمد خان صاحب، سر آپ چونکہ اورا ایکسپرٹ ہیں، مجھے سر یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جب ہم عبادات کرتے ہیں، دل کو صاف کرنے کی بات ہوتی ہے، پھر معاف کرنے کی بات ہوتی ہے، الحمدللہ پڑھنے کی بات ہوتی ہے، استغفر اللہ کرنے کی بات ہوتی ہے، ان سب معاملات میں ہمارا اورا کتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے، کتنا پازیٹیو ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، آپ کے اورا کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک اورا میں شگاف پڑتا ہے یا اس پہ دراڑ پڑتی ہے جس سے آپ کی بائیو انرجی باہر چلی جاتی ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کا اورا رپ ہو گیا تو آپ کی فائنانشیل انرجی نکل جائے گی. اگر آپ کا اورا رپ ہو گیا تو آپ کی محبتوں کی انرجی ہو جائے گی. اور ایک وہ ہوتا ہے جب ہم کسی پہ چیختے ہیں اور چلاتے ہیں تو وہاں پہ باقاعدہ بچوں پہ اسپیشلی خواتین کے اورے میں اتنے بڑے بڑے ہولز ہو جاتے ہیں بیچاروں کے کہ ان کی تمام ایستھیٹک پرابلم شروع ہو جاتی ہیں. تو جب ہم استغفار کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو اندر سے جو ہیٹ نکلتی ہے ہماری، جو ہمیں نقصان دیتی ہے، وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. جب پھر ہم استغفار کرتے ہیں تو یقین کریں ایک ایسی گرین انرجی کے چینل میں آپ آ جاتے ہیں کہ آپ کو آپ کے آس پاس جو بھی لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو ویلکم کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو جیسے جیسے آپ لوگوں کو معاف کرتے ہیں، میں اکثر ایک بات کرتا ہوں، جب میں اپنا سیشن شروع کرتا ہوں تو میں اپنے اسٹوڈنٹ کہتا ہوں کہ پہلے یہ بولو کہ یا اللہ میں نے سب کو معاف کیا، تو وہ رک جاتے ہیں. تو میں نے کہتے تو آپ کے اختیار میں ایک یا دو لوگ ہیں، ان کو آپ معاف نہیں کر سکتے اور اللہ سے امید کرتے ہیں کہ آپ کے ہزاروں خامیاں معاف کرے. تو وہ یہی تو دیکھ رہا ہے، وہ یہی تو دیکھتا. دوسری بات یہ ہے کہ جس میں معافی نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی ایسی صف میں کھڑا ہے جو کہ صف میرے اللہ تعالیٰ نے یوم میثاق والے دن نہیں بنائی. ہم نے واپس جانا. اب میرے اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک انفینٹ ٹیم بنانی ہے. میرے اللہ تعالیٰ نے وہ کبھی بھی بیوقوفوں کا اللہ نہیں بننا چاہے گا. وہ ان کا اللہ بننا چاہے گا جو اس کی اس نعمتوں کو اون کرے اور سمجھے کہ واہ میرے اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی گلیکسیز، یا اللہ اتنی بڑی دنیا، ایسے سمندر، ایسے پہاڑ، ایسے رنگ، ایسے لوگ، ایسی محبت ہے. تو جیسے جیسے ہم اندر سے اپنے آپ کو پازیٹیو کرتے ہیں ہمارا اورا فلورش کرتا ہے. اور آپ یقین کریں ایک وقت ایسا آتا کہ آپ کا اورا میٹرز پہ نہیں میلوں پہ چلا جاتا. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کوئی ان کے ریڈیس میں آتا تھا تو ان کو شاید کلام کرنے سے پہلے ہی کہہ دیتے تھے کہ یہ سچے رسول ہے. یہ ان کی انرجی تھی نا، یہ ان کی انرجی تھی. تو ہم جیسے اندر سے اپنے برتن کو صاف کرتے ہیں تو اس میں خیر زیادہ ڈلتی ہے اور پھر وہی خیر لوگوں میں تقسیم ہونی شروع ہو جاتی ہے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اویس رضا صابری صاحب کی طرف سے بسم اللہ کیجیے جی. خزاں نصیب درختوں پہ یوں نکھار آیا، خزاں نصیب درختوں پہ یوں نکھار آیا، تمہارا نام لیا موسم بہار آیا، خزاں نے اشک بہائے جب اپنی قسمت پر، تو مصطفیٰ نے کہا جا تجھے بہار کیا، تمہارا نام
تھا بن کر میں تاجدار آیا گیا فقیر تھا بن کر میں تاجدار آیا جدھر سے جدھر سے گزروں میرے ہاتھ لوگ چومتے ہیں میں چند گھڑیاں مدینے میں کیا گزار آیا میں چند گھڑیاں مدینے میں کیا گزار آیا کوئی یقین نہ کرتا تھا میری باتوں کا کوئی یقین نہ کرتا تھا میری باتوں کا تمہارا نام لیا سب کو اعتبار آیا تمہارا نام لیا اور گیا جو آپ کا دشمن بھی آپ سے ملنے گیا جو آپ کا دشمن بھی آپ سے ملنے پلٹ تو آیا مگر دل وہیں پہ ہار آیا پلٹ تو آیا مگر جمیل حشر میں پہنچا تو یہ صدا آئی جمیل حشر میں پہنچا تو یہ صدا آئی وہ دیکھو میرے نبی کا ثنا نگار آیا وہ دیکھو میرے نبی کا ثنا نگار آیا تمہارا نام لیا موسم بہار آیا سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے، سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت خوب ماشاءاللہ جی۔ بہت خوب بھٹی صاحب یہ عبادات کی رات آج کا دن آج کی رات صبح فجر تک برکت ہی برکت خیر و برکت لالچ تو اس کی کرنی چاہیے بہت اچھی بات ہے نا جی نیکی کی لالچ نیکی کی طرف دوڑنا بہت اچھی بات ہے یہ 28ویں کو بھی کر لیں 29ویں کو کر لیں بڑا اچھا سوال آپ نے کیا کہ اکثر لوگ نا کہتے ہیں کہ جو رمضان ہے ایک مہینے کا عبادت نیکی ہے اس کے بعد پھر وہی دنیا نہیں یہ سب سے بڑا ہم غلطی کرتے ہیں ہمارے سارے لوگ جو غلطی کرتے ہیں کہ رمضان ایک تربیتی کورس تھا ایک ریفریشمنٹ کورس تھا اللہ نے ہمیں تربیت سے گزارا تقوی سے گزارا توکل سے گزارا بھوک سے گزارا عبادت سے گزارا غیب سے گزارا کہ اللہ کو غیب سے کیسے ماننا ہے یہ جو سبق ہے یہ جو لیسن ہے یہ جو ٹریننگ اگر ہم پورا سال لے کے جاتے ہیں اب رمضان میں ہم کہتے ہیں جی میں نے فلاں کام نہیں کرنا میں نے فلاں کام نہیں کرنا میں نے فلاں کام نہیں کرنا اور سارے کام اگر ہم لے کے بیٹھیں کہ جیسے یہ
28ویں رات 29ویں رات گزرے گی، میں شیر ببر شیطان تو بعد میں اذان ہوگا، ہم آزاد ہو گئے ہیں. یہ ٹیکنیکلی ہم اس طرح ہم رمضان کی سعادتیں سمیٹنے سے محروم رہیں گے. ہمیں چاہیے کہ جو سعادتیں ہم نے سمیٹی ہے یہ سارا سال چلیں. اگر کسی غریب کی بھوک ہم نے محسوس کی تو سارا سال محسوس کریں. رمضان کا بنیادی سبق کیا تھا کہ تقوی کا اصول. اور کسی غریب جو امیر لوگ ہیں جو سارا سال کھاتے پیتے ہیں ان کو احساس نہیں ہوتا غریب جب بھوک بھی ہوتا ہے اسے کیا درد فیل ہوتا ہے. اس بھوک کو ہم نے اپنا لیے مشعل راہ بنانا ہے. سارا سال جو غریب ہے ان کی بھوک کا احساس کرنا ہے. جو محتاج ہے ان کی راشن اگر ایسی 4-5 ٹرک ہم نے بانٹ دیے تو جو رمضان کے بعد لوگ جو غریب بیٹھے ہیں ان کو کون پوچھے گا. اصل سبق یہ ہے کہ اگر آپ جب کوئی لیسن لیتے ہیں سبق لیتے ہیں وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے. آنے والے وقت میں آپ اس کو مشعل راہ بنائیں. اگر ہم نے چیریٹی کی ہے، سخاوت کی ہے، ہم نے عبادات کی ہیں، ہم نے غیبت سے چپ رہے ہیں، بغاوت سے چپ رہے ہیں، کینے بغض سے پاک رہے ہیں، ہم لوگوں میں خوشیاں بانٹتے رہے ہیں تو یہ سلسلہ جاری و ساری رہنا چاہیے. کیونکہ رمضان تو ہو گیا، موت کا کوئی پتہ نہیں. اگر آپ اپنے آپ کو اپنے نفس کا سرکش گھوڑا ہے اس کو لگام پھر ہم کھول دیتے ہیں، وہ پھر تکبر کی شکل میں، غرور کی شکل میں، نفرت کی شکل میں. مجھے یہاں پہ نا کاشف بھی مولانا روم کی دعا بڑی پسند سوچ رہا تھا. مولانا روم فرماتے ہیں کہ اللہ میاں مجھے وہ طاقت نہ دے جو میں کسی غریب کسی کمزور کو نقصان پہنچاؤں. اللہ میاں مجھے وہ دولت نہ دے جو میں کسی میں بانٹ نہ سکوں. اللہ میاں مجھے وہ علم نہ دے جو میں اپنے سینے تک محفوظ رکھوں. اللہ میاں مجھے وہ خوشی نہ دے جو میں کسی کو نہ بانٹ سکوں. اللہ میاں مجھے وہ نعمتیں نہ دینا جو میں صرف اپنے پاس رکھوں. یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ کو اللہ سے دعا کرتے یہ درویش ہی مانگ سکتا ہے کہ اللہ میاں مجھے جو بھی دینا وہ دینا میں جو لوگوں کے کام آ سکوں. اگر وہ چیز علم ہے، طاقت ہے، شہرت ہے، پھر مولانا روم یہ کہتے ہیں اللہ میاں مجھے وہ شہرت بالکل نہ دینا جو شہرت مجھے مغرور کر دے، جو مجھے شہرت قبر میں لے جائے. تو ہم نے جو آج دعائیں مانگنی ہیں، اس دعاؤں کے بعد اس سبق کو پورا سال لے کے چلنا ہے. جو فریشر کورس کیا ہم نے، جو ہم نے ٹریننگ کی ہے، جو 1 مہینہ اپنے آپ کو بھوک سے گزارا ہے، عبادات سے گزارا ہے، ریاضت سے گزارا ہے، مجاہدے سے گزارا ہے، رات کو جاگے ہیں، سوئے ہیں. اگر تو ہم سارا سال لے کے جاتے ہیں. دیکھیں اگر ایک دم نماز اگر جب 29ویں کو مسجد بھری ہوگی اور عید کے دن بالکل خالی ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ جو شیطان، میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ ہم رب کو شرمندہ نہ کریں. جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو رب شرمندہ ہوتا ہے شیطان کے سامنے، اور جب ہم نیکی کرتے ہیں تو رب ذوالجلال شیطان کو بلا کہتا ہے میں کہتا تھا یہ نیک ہوگا، یہ میں کہتا تھا یہ اچھا ہوگا. اور جب اپنی حماقتوں سے، اپنی کوتاہیوں سے، اپنے فراڈ جھوٹ سے کسی انسان کو دکھ پہنچاتے تو شیطان کہتا ہے اللہ میں نے تمہیں کہتا تھا کہ یہ فراڈی افسادی ہے. ہمیں اللہ کو فخر دینا ہے اور روزے محشر آقا کریم کو فخر دینا ہے. جو اقبال نے شعر بڑا خوبصورت لکھا کہ اللہ میاں میری اس دن حساب نہ کرنا میرے آقا کریم کے سامنے کہ میرے گناہ اگر ان کو نظر آ گئے تو میں کیسے زندہ رہوں گا. وہی کیفیت ہمارے اندر ہونی چاہیے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری امتی تک جب اللہ پوچھے گا نا ہاں کوئی اور دیکھو جنت میں کیا ہے تو بار بار پوچھے گا اللہ میاں کوئی ابھی مسلمان ہے تو نہیں، تو وہ فرمائیں گے جا جس نے ایک دفعہ کلمہ پڑھا اس کو بھی اپنی رحمت سے لے آ. اس نبی کے صدقے ہم نے ایسی رول اپنانا ہے، ایسی شکل لے کے جانا ہے، ایسا کردار لے کے جانا ہے نہ وہ شرمندہ ہو نہ رب شرمندہ ہو. اور رمضان کا جو سبق ہے یہ ہم نے پورا سال چلانا ہے. غریب کی بھوک، عبادت کی لذت اور راتوں کا جاگنا، یہ مستی یہ سرور سارا سال چلے گا تو ہمارا یہ لیسن کامیاب ہے. اگر نہیں تو پھر ہم جب نفس کا گھوڑا کھولیں گے تو پھر ہمارے ساتھ بری ہوگی. اور اللہ تعالیٰ بار بار معاف نہیں کرتا، ہمیں معافی مانگی، اس معافی کو لے کے چلنا ہے. اچھا سر جی وہ مجھے شعر کہا یاد آ گیا کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر رہا ہے دل پذیر، گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. اوہ اقبال وہ غیر معمولی بندہ ہے، وہ عام بندہ ہے ہی نہیں. صاحب زادہ صاحب مجھے سر یہ بتائیے کہ ہم پورا تقریباً رمضان المبارک اختتام کی جانب جا رہا ہے. ہم بات کرتے رہے ہیں، عبادات کی ہم نے بات کی ہے، پھر ہم نے خدمت خلق کی بات کی ہے، جس سے جو کوشش ہوتا ہے وہ کرے. لوگوں نے کیا بھی، دسترخوان لگائے، راشن بانٹے، اپنی استطاعت کے مطابق سب نے سب کچھ کیا. سر عبادات بھی ہو رہی ہیں، 27ویں رات بھی جاگی جا رہی ہے، تاخیراتوں کا اہتمام بھی ہو رہا ہے، دل نرم نہیں ہو رہے، دل کی سختی بہت زیادہ ہے. دل کی سختی جو ہے نا جی یہ کیوں ہے؟ اس کو کہتے ہیں کہ ندامت کے آنسو جو ہے نا اس کو نرم کرتے ہیں دل کی سختی کو. وہ کیسے ہوں گے؟ تو عبادات بھی ہو رہی ہاں ہے، یہ نا ہمیں سمجھانا، یہ وہ کوئی نہ کوئی بزرگ بات سمجھا دیتے ہیں نا، چھوٹا سا پوائنٹ ہی ہوتا ہے، ایک آپ کا خیال ٹویسٹ ہونا ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں تھوڑا سا، تو وہ آپ کے خیال کو تھوڑا سا وہ ٹویسٹ کر دیتے ہیں. مجھے یاد ایک دفعہ میں اور شکا بھائی صاحب ہم لوگ گئے اشفاق صاحب کے آفس میں، ادھر مرکزی اردو سائنس بورڈ میں جی ان کا آفس تھا جی. دوپہر کا وقت ہوا تو دوپہر کو ان کا یہاں نا ایک سسٹم ہوا کرتا تھا کہ
برآمدے میں نا ٹیبل لگا دیتے تھے اور تمام سٹاف وہاں پر آ کر بیٹھ جاتا تھا. اشفاق صاحب بھی اس میں شامل ہوتے تھے اور سارے اکٹھے جو ہے نا پھر وہاں پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے. تو میں سرکار بیٹھے تو اشفاق صاحب نے کہا بھائی صاحب آئیں لنگر کر لیں. اب یہ صوفیہ کی ویسے ایک ٹرم ہے لیکن ہم عام طور پر بھی استعمال کرتے ہیں, آ جائیں لنگر کر لیں گے. جی کھانا کھا لیں. تو سرکار ویسے صاحب نے کہا کہ اشفاق صاحب اسے لنگر نہ کہا کریں, اسے کھانا کہا کریں. اشفاق صاحب رک گئے کہ ہم تو کہتے ہی لنگر ہیں کہ بھئی سارے کھا رہے ہیں. آپ نے کہا اشفاق صاحب لنگر کسی فقیر کی تمام عمر کی ریاضت کا انعام ہوتا ہے. واہ. یہ ایسے نہیں مل جاتا کیونکہ جن کے پھر لنگر خانے کھلتے ہیں وہ پھر کبھی بند نہیں ہوتے ہیں. واہ واہ واہ. تو یہ جن لوگوں نے کھانے کا اہتمام کیا وہ کھانا ہے, اور جو خاص اور جس کی کہنا چاہیے نیت اور جس کی خاص طور پہ آپ نے سوچا ہوا ہے کہ یہ اللہ کے لیے, اللہ کے راستے کے لیے, اللہ کے مہمانوں کے لیے جو کھانا شروع کیا جاتا ہے اللہ اس میں خیر و برکت ضرور ڈالتا ہے. میں تو درباروں پہ بیٹھنے والا ہوں, میں لنگر بانٹنے والا ہوں. میں نے دیکھا ہے کہ جب خیر و برکت پڑتی ہے تو ایک دیگ جو 60 بندوں کی ہوتی ہے اس میں 200 بندہ بھی کھانا کھا لیتا ہے. لنگر کی بات میں تھوڑا اضافہ کروں گا. سید علی جویری جب لاہور آتے ہیں اجویر سے تو آ کے یہاں پہ پہلا کام مسجد بناتے ہیں اور ساتھ لنگر کا دسترخوان بچھاتے ہیں. اور بچھانے کے بعد جب شودر کو اپنے سامنے بٹھاتے ہیں جو ہندو تہذیب کا, ہندو معاشرے کا, ہندو مذہب کا سب سے متاثرہ سب سے نچلا طبقہ ہوتا ہے, شودر کو سامنے بٹھاتے ہیں, ایک ہی پلیٹ میں نوالا لیتے ہیں اور اس کے منہ میں ڈالتے ہیں, کہتے ہیں کھاؤ. تو شودر جب دیکھتا ہے کہ سید زادہ گورا چٹا آسمانی دیوتا اس کو کھانا کھلا رہا ہے, ہندو تہذیب کے پرخشے اڑ جاتے ہیں, ہندو تہذیب پرزے ہو جاتے ہیں ایسی بات پہ جب ایک سید زادہ ایک گورا چٹا انسان ایک شودر کو, ایک نچلی ذات بندے کو اپنے ساتھ لنگر پہ بٹھاتا ہے اور لنگر پہ بٹھانے کے بعد کہتا ہے کھاؤ میرے ساتھ. اسی طرح جب خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا جب لنگر چلتا ہے تو ہندو آتے ہیں, کہتے ہیں اے شیخ ہم تو ویجیٹیرین تو ہم گوشت نہیں کھاتے, آپ کا تو لنگر گوشت پہ, تو آپ فرماتے ہیں کہ آج کے بعد ویجیٹیرین لنگر ہوگا. یعنی کہ درویش جہاں بھی بیٹھتا ہے لنگر خانہ کھولتا ہے اور لنگر خانہ کھولنے کے بعد اس معاشرے کے پسے ہوئے مظلوم طبقے کو اپنے ساتھ بٹھاتا ہے. اور یہی عادات جب لوگ یہاں پہ ایک اور موسیٰ علیہ السلام جب کوئی ٹور پہ جاتے ہیں نا بیٹا ایک دن, تو اللہ سے فرماتے ہیں کہ اللہ میں اگر تو دنیا میں آئے اور تجھے ایک نیکی کا موقع ملے اور تجھے کہا جائے کہ تو نے صرف ایک نیکی کرنی ہے تو تو کون سی نیکی کرے گا. ہر انسان تیرے خواہش ہے کہ میں کوئی نیکی کروں, ایسی نیکی جو سب سے اوپر چلی جائے. اللہ نے فرمایا, اللہ نے نہ حج کا ذکر کیا, نہ زکوٰۃ کا, نہ پیسوں کا, نہ کچھ کا. اللہ نے کہا اگر میں انسان ہوں اور میں دنیا میں آؤں اور مجھے موقع ملے کہ صرف ایک نیکی کرنی ہے تو میں کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤں گا. سبحان اللہ. بھوکا جانور بھی ہو سکتا ہے, ذرا کچھ بھی ہو سکتا ہے. بھٹی صاحب بریک پہ جانا ہے, اسی ٹاپک پہ دوبارہ واپس آ کے بھی بات کریں گے. اعجاز احمد خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. دل کی نرمی بڑی ضروری ہے اس معاشرے میں, مجھے ایسا لگتا ہے, لیکن نہیں مل رہی. بریک پہ جائیں گے لیکن ساتھ ہی ساتھ متی صاحب بسم اللہ کیجئے, کلام پیش کیجئے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, میں بے قرار تھا, میں بے قرار تھا, میں بے قرار تھا, میرا قرار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری اور سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے, میرے آقا یا رسول اللہ
ندامت ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے اور محبت بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی وسیم نقشبندی صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ نعت خواں ہیں. اعجاز احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. اعجاز احمد خان صاحب, میں نے بریک سے پہلے بھی یہ سوال پوچھا تھا, ایک بار پھر سے آپ سے بھی جاننا چاہوں گی کہ عبادات بھی کر رہے ہیں, کھانے بھی تقسیم کر رہے ہیں, لیکن دل کی نرمی نہیں آ رہی. ہم سخت ہیں, ہم لوگوں کے لیے اس طرح سے آسانیاں, معاملات میں آسانیاں پیدا کرنے میں کہیں نہ کہیں ناکام ہوتے جا رہے ہیں. دوسروں کو تکلیف پہنچانے میں شاید مجھے لگتا ہے کہ ہمیں خوشی ملتی ہے. اور کیا یہ ایک اچھی جیسے ایک ماحول بنا ہوا ہے نا اس وقت, ایک ایمبینس بنا ہوا ہے کہ پورا رمضان ہے اور نیکی اور خیر و برکت کی باتیں ہو رہی ہیں, اذانیں ہو رہی ہیں, تراویحیں پڑھی جا رہی ہیں, قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے. تو یہ جب یہ سب کچھ میسر نہیں ہوتا تو لوگوں کو کیا نیک محفلوں کی اس طرح سے تلاش نہیں کرنی چاہیے؟ یقین کریں یہ اتنا خوبصورت سوال ہے آپ کا. آپ کی جو کہ آپ کسی, اب جیسے ہم بچپن میں گھومتے تھے, کبھی اشفاق صاحب کے گھر چلے گئے, بانو آپا ہمارے لیے قیمہ بناتی تھی. مجھے بھی یاد ہے جب ایک دن گئے, اور یقین کہ کبھی ہم کسی صاحب کے پاس چلے گئے, کبھی یہ آپ کا جو تردد ہے اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتے ہیں. آپ کا جو گرمی میں آپ مسافرت طے کرتے ہیں ان بڑے لوگوں کو ملنے کے لیے. میں نے اس دن میں ایک بات کی تھی کہ جو کیل ہے وہ تو کبھی نہیں تیرتا, مگر جب وہ کسی لکڑی پہ لگ جائے تو وہ کیل بھی تیرنا شروع ہو جاتا ہے. تو ہم میں سے اکثر وہ کیل ہے, ہمیں وہ لکڑیاں چاہیے, اور وہی آپ کو بتاتے ہیں. دیکھیں ہم کن کی پیداوار ہیں, ہمارے اندر بھی یہ فریکوینسی ہے, ہمارے اندر بھی یہ ایبلٹی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وداعت کر دی ہے کہ اگر ہم بھی جو یقین سے کہیں گے تو وہ ہو جائے گا. تو آپ کے وہ جو استاد تھے وہ ابھی تک ہیں. دیکھیں اللہ نے اگر پچھلے والوں کو دیا ہے نا تو اگلے والوں کو بھی ضرور دے گا. اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے, مگر ہمارے اندر وہ تڑپ ہی نہیں رہی. جب سے یہ گوگل آیا, جب سے چیٹ جی پی ٹی آیا, آپ سمجھتے ہیں یہ آپ کے مرشد ہیں. آپ یقین کریں یہ انفارمیشن سے آپ کو بقا نہیں ملتی. ان بزرگوں کی جو اپنی فریکوینسی ہے, جو ان کا اورا ہے, اس ریڈیس پر داخل ہونے سے آپ کے اندر ریپیئرنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو آپ کا دل تو تبھی نرم ہوگا جب آپ دل نرم والے لوگوں کے پاس بیٹھنا شروع کریں گے. اب میں تو اس کو کہتا ہوں بابا گوگل سائیں, ہمیں نا کام کی باتیں بتاتا ہے لیکن مکمل بات نہیں بتاتا, کیونکہ مکمل بات اس کے پاس ہے نہیں. اس کے پاس ذہن تو ہے, دل نہیں ہے اس کے پاس. کسی دل والے کے پاس بیٹھیں گے تو وہ آپ کا دل بھی روشن کرے گا اور آپ کے دل کی سیاہی کو بھی دور کرے گا. اب یہ دل والے اور یہ کہاں ملیں گے یہ بھی بتائیے. ہمارے دیکھنے والے اب یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کو کیسے ڈھونڈا جائے. میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں, ایسا فارمولہ بتاتا ہوں, دیکھیں ذرا. وہ ایک بندہ تھا جی, اس نے سنا تھا کہ لکھنؤ کے جیب کترے بڑے مشہور ہیں. صحیح. تو اس نے کیا کیا, جیب میں کچھ ڈالے کھوٹے سکے, اور کھوٹے سکے ڈال کے وہ شہر میں اس نے گھومنا پھرنا شروع کر دیا. اب وہ تھوڑی تھوڑی بار چیک کرے کہ جیب میں سکے ہیں, اور جیب کترے بڑے مشہور ہیں, کسی نے جیب نہیں کاٹی ابھی تک. شام تک وہ پھرتا رہا, آ کے ایک سرائے میں آ کے بیٹھا. تو اس نے کہا میں نے تو سنا تھا یہاں کے جیب کترے بڑے مشہور ہیں, کسی نے میری جیب ہی نہیں کاٹی. تو ساتھ ایک بابا بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا صبح سے 4 دفعہ تیرے پیسے میں نکال چکا ہوں, تیرے سکے کھوٹے ہیں. صحیح. جس کے سکے کھوٹے ہوتے ہیں نا اس کی جیب کوئی نہیں کاٹتا. اپنے اندر کی سچائی پیدا کریں, سچا دوڑتا ہوا آئے گا, آپ کو دعا دے کے چلا جائے گا. یہ جو سچ ہے نا آپ کے اندر کا, یہ سچ کو صرف آپ نے پالنا ہے, اس میں ملاوٹ نہ کریں. صرف میں کہتا ہوں کہ سچا بندہ رہ نہیں سکتا کہ وہ آپ تک نہ پہنچے. آپ نے نہیں پہنچنا, آپ نے صرف سچ تک پہنچنا ہے, سچے نے آپ تک پہنچنا ہے, پہنچ جانا ہے. بھٹی صاحب اتنی پیاری انہوں نے بات کر دی. مولانا روم کی بات میں یاد آ گیا. مولانا وہی بات جو انہوں نے بات کسی آگے رکھی جاتا ہوں کہ جب کسی کی طلب سچی ہو, جب کسی کی کھوج سچی ہو, جب کسی کی تلاش سچی ہو, جب کوئی رب کو پانا چاہے تو مولانا جو روم تھے وہ تو مولوی بن کے بیٹھے ہوئے تھے, شمس تبریز چل کے آیا ان کے پاس. چل کے جی بالکل. یعنی کہ اگر آپ ریاضت میں, عبادت میں
میں مجاہدے پہ اللہ کی کھوج میں چل پڑتے ہیں تو اللہ وہ کتاب، وہ مرشد، وہ سی ڈی، وہ آئی ڈی، وہ میسج آپ تک پہنچا دیتے ہیں. اللہ آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. اگر آپ اس سفر پہ چل پڑے ہیں، جس طرح مولانا روم کے پاس آ کے شمس تبریز نے کہا تھا کہ میرے پاس تمہارا فیض پڑا ہوا ہے، میں تمہیں تمہارا فیض دینے آیا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ برتن صاف کریں. صوفیہ کرام جو تزکیہ نفس کی بات کرتے ہیں کہ اپنے اندر جو نفرت، تکبر، غرور کے سانپ بیٹھے ہوئے، فرعون بیٹھے ہوئے، بھیڑیے بیٹھے ہوئے، یہی معاشرے کے بگاڑ کا، معاشرے کے بانجھ پن کا، معاشرے کے تشدد کا یہی باعث ہے. جب اس کو ہم رفع کریں گے، اس کو توڑیں گے اور اس کو ٹرمنگ کریں گے، ٹرمنگ کرنے کے بعد جب آپ اپنے اندر محبت ڈالیں گے، اصحار ڈالیں گے، قوت ڈالیں گے، مساوات ڈالیں گے، پیار ڈالیں گے، تو پھر آپ معاشرے کے لیے صالح انسان بنیں گے. صوفیہ کرام چیخے مارتے چلے گئے اور وہ صحیح کرتے تھے، وہ کردار سازی کرتے تھے، انسان سازی کرتے تھے، تزکیہ نفس کر کے اندر کے سانپوں کو مارتے تھے. جو بڑا بار بار کہہ رہے ہو کہ اس میں نرمی نہیں آ رہی، استغفار جب ہم کریں گے اور اپنی ذات کے بت کو توڑیں گے تو پھر ہم نرمی کی طرف جائیں گے. نرمی کی طرف جائیں گے تو پھر ہمارا اصل سفر شروع ہوگا. تو وہ تکبر غرور جو ہمارے اندر بھیڑیے بیٹھے ان کو ماریں گے تو رب ہماری رہنمائی بھی کرتا ہے، ہمیں گائیڈ بھی کرتا ہے. مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد. کسی صاحب نظر کے پاس جائے، بڑی اچھی پہچان، میرے پاس بڑے بڑے صافی آتے ہیں تو کہتے ہیں، میری ماں بڑی پیاری بات کرتی تھی کہ جب کسی انسان کے پاس جاؤ جس کے بارے میں افواہ ہے معاشرے میں کہ یہ نیک آدمی، تو اگر تم اس کے پاس بیٹھو اور تمہارا اٹھتے وقت دل کرے کہ میں نے دوبارہ پھر آنا ہے، آپ کو وہ کھچ پڑے، وہ کشش پڑے، وہ آپ کا دل کرے اور گھر جا کے آپ ایک اچھی فیل ہو آپ کو اور دوبارہ پھر آپ کا دل کرے، تو کہیں نہ کہیں اس بندے کے اندر وہ نور، وہ روشنی، وہ خوشبو ہے. اس ٹرانسفارمر میں کوئی نہ کوئی روشنی ہے، اس ٹینکی میں پانی ہے. اگر ٹینکی اور ٹرانسفارمر میں پانی یا لائٹ نہیں ہے تو چاہے 100 پھیرے لگا لیں، آپ کو مزہ نہیں آئے گا. وہ حلاوت کہ مولانا جو نظام الدین اولیاء سے پوچھا کسی نے کہ جب آپ رب کے پاس جائیں گے تو کیا لے کے جائیں گے؟ تو رب پوچھے گا میرے لیے کیا لے کے آؤ؟ تو کہتے ہیں میں کہوں گا میں خسرو کا گداز لے کے آیا ہوں. گداز لے کے، وہ نرمی لے کے آیا ہوں. وہ گداز جو ایسٹ ہے کسی کے لیے بھی. اگر آپ کسی اہل صحبت کے پاس بیٹھیں گے اور بار بار جانے کو دل کرتا ہے اور اس کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہے، قول کچھ ہے، فعل کچھ ہے، تو پھر آپ نیک بندہ سمجھ کے اس کے پاس بیٹھے. اگر آپ کا دل کرتا ہے تو بار بار جائیں اور خوشبو کی دکان کے اندر آپ اگر جا کے واپس بھی آ جائیں تو آپ کے کپڑوں سے خوشبو ضرور آتی ہے. ضرور. اس کو سرکار ویسے صاحب نے یوں بھی کہا ہے کہ جس کے پاس بیٹھنے سے اللہ کی یاد تیز ہو جائے وہاں ضرور بیٹھا کریں، اور جہاں پہ بیٹھنے سے دنیا کی آپ کی حرارت تیز ہو جائے وہاں سے اپنا دامن جھاڑ کے اٹھ جایا کریں، کیونکہ منشا آپ کا سفر اللہ ہے، اللہ کا سفر ہے. دنیاوی چیزیں، دنیاوی باتوں کے لیے آپ خود بڑے کاریگر ہیں، لیکن اللہ کے سفر کے لیے اللہ والوں کے پاس بیٹھنا، وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ والے کی صحبت میں کچھ پل گزارے ہوئے بھی جو ہیں کئی عبادات سے بہتر ہوتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کے اندر کا ایسا تزکیہ کر دیتا ہے، آپ کے اندر سے ایسے اخلاص نکال کے باہر لے آتا ہے کہ آپ کو ندامت ہوتی ہے اپنے گناہوں کے اوپر، اور وہ جو ہے بہت ہی مالک مہربان ہے. جب آپ نادم ہوتے ہیں تو وہ آپ کو بخشش کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک. وسیم نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی بسم اللہ. جی بسم اللہ کیجیے. جی بڑی دل نو دعا منگو صبر آوے جڑے مکھ دی ہے سکھ سانو سچ ویسی اب
ابو ایوب دیوانگو میری کلی بھی سج ویسی اشا سارے رسولاں دا کدیجے میرے گھر آوے جڑے مکھ دی ہے سکھ سانوں او مکھ شالا نظر آوے زمانہ آکھتا سارا کدی من جائے رب ساڈا او رب آنکھے میں من جاساں میرا ماہی جے من جاوے رب آنکھے میں من جاساں میرا ماہی جے من جاوے اور مرن تو بعد اے غاکے اے دل وچ جدے لئی مر کے آیا او وچ ملنے قبر آوے جدے لئی مر کے آیا او وچ ملنے قبر آوے ہے بے صبری بڑی دل نو دعا منگو صبر آوے جڑے مکھ دی ہے سکھ سانوں او مکھ شالا نظر آوے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اعجاز احمد خان صاحب کی طرف چلیں. بالکل جی جی. اعجاز احمد خان صاحب ہم لوگ جب دل کی سختی کی بات کرتے ہیں اور کٹھور ہونے کی بات کرتے ہیں اور معافی نہ دینے کی جب بات کرتے ہیں تو یہ کسی کو ڈر نہیں لگتا کہ دستور نرالا دنیا دے اج کیتیاں تے کل بیتیاں نے, تو جو آج ہم کر رہے ہیں وہ کل بوئیں گے, جو آج عمل کر رہے ہیں اس کا رزلٹ کل ملے گا. تو یہ تھوڑا سا ویژن بھی کیا لوگوں کے پاس نہیں ہوتا کہ یہ بات جان سکیں کہ آج جس کے ساتھ ہم اتنی سختی کر رہے ہیں کل کو یہ سلوک ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. آپ کا جو برین ہے اس کو سارا کچھ ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے, اس کو سمجھ بھی آ رہی ہوتی ہے صاحبزادہ صاحب. مگر اب یہ بھی تو دیکھیں نا, جیسے بٹی صاحب نے آج بڑی خوبصورت بات کی. کل یا پرسوں میرے خیال ہے کرکٹ کا کوئی میچ تھا, ہماری ٹیم ہار گئی, ہمیں بڑا افسوس بھی ہوا. ایگزیکٹلی اللہ تعالیٰ نے اپنی ٹیم چنی ہے شیطان کے مقابلے میں کہ یہ کھیلیں گے, یہ جیتیں گے, یہ ریس جیتیں گے. صحیح. اب وہ دوسرے جو شیطان ہے اس کے اندر ایک ایبلٹی ہے کہ وہ آپ کے اندر مائنڈ میں آپ کا پورا ڈیٹا پڑھ لیتا.
اس کو ایکسس حاصل ہے کہ وہ آپ کی برین میں جا کے آپ کے سب کانشیس میں پورا ڈیٹا پڑھ لیتا ہے، اور وہ ہر انسان کو اس طرح استعمال کرتا ہے جو اس کی کمزوریاں ہیں، جو اس کا چوہا، جس کے پیچھے وہ بھاگتا ہے. تو ہم نے تو اپنے چوہوں کو پکڑنا ہے تاکہ اس کے پیچھے ہمارے اندر کی بلی نہ بھاگے. جیسے آپ کے توسط سے جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں تو مجھے شعر یاد آ جاتے ہیں کہ اب اپنا غم لے کے کہیں اور نہ جایا جائے، اور گھر میں بکھری ہوئی چیزوں کو سنبھالا جائے. پھر وہ کہتا ہے کہ گھر سے مسجد ہے بہت دور، چلو یوں کر لے کہ کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسایا جائے. واہ واہ واہ. ٹھیک. تو بات یہ ہے کہ وہ روتے ہوئے بچے ہم بنتے ہیں، ہمارے اندر وہی روتے ہوئے بچے ہیں، ہمارے معاشرے میں وہ روتے ہوئے بچے ہمیں نظر نہیں آتے. بات وہیں پہ آگے رکتی ہے کہ جب صاحب نظر، ہر انسان کے دل پہ 1,86,000 پردے ہوتے ہیں دل کے اوپر، اس کے قلب کے اوپر، اور وہ پردے وہ تب اترتے ہیں جب کسی کی نظر پڑتی ہے یا کوئی ایسی کام آپ کرتے ہیں. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان پردوں کو توڑ سکیں اور ہمیں وہ چیزیں تمام نظر آئے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ اے آئی کا دور ہے، تو ہر بندے کے اندر ایک عجیب سی افراتفری مچی ہوئی، جلدی جلدی سب کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم آہستہ 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 اپنے اصل کو، اپنی روح کو، اپنی روح کو جس کو ہم سول کہہ سکتے ہیں، دوبارہ سے اسپرٹ بنا رہے ہیں جو ہومیو سیپین کی تھی. تو اسپرٹ اور سول میں فرق ایک ہی ہے کہ جو سول ہے وہ انسانوں کے لیے دھڑکے گی، تکلیف ہوگی، اور جو اسپرٹ ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو اپنی تلاش جاری رکھنی ہے، اپنے اندر کے روتے بچے کو چپ کرانا ہے تاکہ باقی کے روتے ہوئے بچے نظر آئے. واہ واہ واہ. ان کی تلاش اصل میں اپنی تلاش ہے. واہ واہ واہ. ان کی تلاش اصل میں اپنی تلاش ہے. کس سلسلے سے جا ملی کس سلسلے کی بات. واہ واہ. تو حضور من وڈی صاحب، یہ جو ایک کہا جاتا ہے مرنے سے پہلے مر جو فلاح پا جاؤ گے، یہ کیسے فلاح پائے؟ بڑی چیز، وہ من عرفا نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے پہچانا اپنے نفس کو اس نے پہچانا اپنے رب کو. بات ہم وہی کر رہے ہیں کہ جب ہم کسی کی تکلیف کو محسوس کریں گے تو پھر ہم اس کا ادراک کریں گے نا. جب ہم کسی کے دکھ کو سمجھیں گے، کسی کی بھوک کو، کسی کی پیاس کو سمجھیں گے، اس کا احساس کریں گے. ہوتا یہ کہ بندہ اس دنیا کی، یہ رنگ و نور کی دنیا ہے، یہاں پہ جو مٹیریلزم ہے، اس کا طلسم ہوش ربا ہر بندے کو کھائی جا رہا ہے، ہر ہم اس میں ڈوبے چلے ہیں. اور شیطان نے جب اللہ سے کہا تھا کہ اللہ میاں تو مجھے مہلت دے رہا ہے نا، مجھے مہلت قیامت تک دے، میں انسان کے ہر راستے سے، ہر اینگل سے، ہر زاویے سے اس کے سامنے آؤں گا اور اس کو میں الجھاؤں گا. اور جو دجالی تہذیب ہے، دیکھیں آپ مانے نہ مانے، پوری دنیا میں دھوکہ، دجل، فراڈ، جھوٹ پوری دنیا پہ غالب آ چکا ہے. دجال نے پہلے جو 20 سال ہم کہتے تھے کہ دجال کے، آقا کریم نے فرمایا تھا کہ دجال کی آواز ہر گھر تک پہنچے گی، تو ہم عام بندہ کہتا تھا یہ کیسے پوسیبل ہے دجال کی آواز گھر تک پہنچے گی. آج ٹیکنالوجی اس لیول پہ آ نہیں گئی کہ اگر وہ آتا ہے تو جو یہ ساری جو تہذیب ہے، جو ٹیکنالوجی ہے، یہ ساری یہودیوں کے پاس اور کافروں کے نصارہ کے پاس ہے. جب وہ آئے گا ان کا مسیح عظیم، یہ ساری ٹیکنالوجی جب اس کے پاس ہوگی تو کیا اس کا پیغام ہر گھر تک نہیں پہنچے گا؟ یعنی کہ دجالی تہذیب اپنے پر پھیلا چکی ہے. ہم کیا غلطی کر رہے ہیں کہ آقا کریم جب ہمیں سبق دے گئے، دھوکہ ہوگا، فراڈ ہوگا، جھوٹ ہوگا، اور ہر بندہ اپنے اس جسم کی نمو میں لگا ہوگا، اور اپنے جسم کو نہ وہ تکلیف دے گا، نہ وہ دکھ دے گا، نہ وہ احساس دے گا جو مرنے سے پہلے، تو پھر وہ دنیا میں کسی دوسرے کے کیسے کام آ جائے گا؟ ہم دجالی تہذیب کے بری طرح اسیر ہو گیا. تو اب آقا کریم یہ بھی فرما گئے تھے اس وقت جب دجال یا اس کے اعلیٰ کار آ جائیں، آپ نے قرآن کے ساتھ جڑنا ہے، اسلام کے ساتھ جڑنا ہے، رب کے ساتھ جڑنا ہے، نیک علماء دین کے ساتھ جڑنا ہے. ہم اسلام اور علماء دین سے دور ہو گئے، قرآن سے دور ہو گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ آقا کریم فرما گئے تھے جو سورۃ کہف کی پہلی اور 10 آخری ایتیں یاد کرے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا. آپ کو پتہ ہے دجال اگر آ جاتا ہے، جس نے سورۃ کہف کی آیات جس کو یاد ہوگی اس کو اس کے ماتھے پہ کاف فے رہی بھی لکھا نظر آئے گا، اس کے ماتھے پہ ایک آنکھ بھی نظر آئے گی. یعنی کہ پہچانے گا دجال کو وہی جس کے اندر نور ہوگا، جس کے اندر ایمان ہوگا. اگر ہمارے اندر نور ایمان نہیں ہوگا تو ہم اس کے دھوکے میں آ جائیں گے اور ہم اس کا فریب کا شکار ہو کے ہم اللہ سے دور ہو جائیں گے. ہمیں مرنے کا جو احساس آپ نے بتایا، مرنے سے پہلے اس کے درد کو، اس بھوک کو، اس تکلیف کو فیل کرنا ہے تاکہ اس درد فیل کو احساس کرتے ہوئے لوگوں کو اس درد سے محفوظ رکھیں. بھوک کا تصور کیا کہ لوگوں کو بھوک سے بچائیں، پیاس کا تصور کیا لوگوں کو پیاس سے بچائیں. اور سب سے بڑی بات نوری شومی نے جب کہہ دیا 2016 میں کہ روزہ جو ہماری باڈی کے اندر جو ڈیڈ سیل ہیں ان کو توڑ کے کھاتا ہے، بیماریوں کو کھاتا ہے، یہ کینسر سے ریلیف دیتا ہے، تو پوری دنیا آشش کر اٹھی ہے. اللہ کی ذات نے ہر مذہب میں روزہ اتارا ہے، ہر مذہب میں، اور ہمارے مذہب میں بھی اتارا ہے. جب ہماری فاسٹنگ جو ہے
10 سے 12 گھنٹے میں داخل ہوتی ہے ہماری باڈی کے ٹوٹے سیل ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے بالکل ہیں. ایسا ہی. تو ہمیں روزے کا جو اصل سبق ہے, جو اصل روز کو لینا ہے اور اس سبق کو آگے لے کے چلنا, نہیں تو ہمارے لیے وہ سارا سبق فیل ہو جائے گا اور ہم نام رو ٹھہریں گے. صحیح. آپ سب مہمانوں کا شکریہ ادا کریں گے. اعجاز احمد خان صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہے, آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کریں گے. آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. اویس صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. سر جاتے جاتے دعا کروانی ہے, آج 27ویں رات بھی ہے, رمضان المبارک کا اختتام بھی ہو رہا ہے. تو وہ اتنی قیمتی ہستی بیٹھی ہوئی ہیں عبداللہ بھٹی صاحب, عبداللہ ان کے ہوتے ہم ہاتھ اٹھا دیں گے, ہمارے بھی لفظ بیچ میں شامل ہو جائے گی. بے شک اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلی تعالی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے رحیم کریم, اے یا ذا الجلال والاکرام, یا ذا الجلال والاکرام, یا حی یا قیوم, یا ذا الجلال والاکرام, یا حی یا قیوم, یا ذا الجلال والاکرام. اے میرے پاک رب, اے میرے پاک رب, ہم سے بہت ساری غلطیاں, ہم سے بہت ساری سستیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں. ان سستیاں کوتاہیوں کو معاف فرما اور ہمارے اندر وہ تبدیلی لا, ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو پسند کرتا ہے. ہمارے معاشرے میں, ہمارے ملک میں اور عالم اسلام پہ جو اس وقت دکھوں کے پہاڑ جنگ کے سائے منڈلا رہے ہیں, میرے اللہ تو رحیم کریم ہے, ہماری اس میں مدد فرما, ہمیں وہ طاقت دے, ہمیں وہ شعور دے, ہمیں وہ سمجھ دے, ہم جو یہود و نصارہ کی سازشیں ان کو سمجھ سکیں اور ان کو سمجھنے کے بعد اس کا مقابلہ کر سکے. اے میرے رب ذوالجلال, پوری دنیا میں جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے, جبر ہو رہا ہے, اور ایک کافر اعظم, ایک بدماشی اعظم دنیا کا پوری دنیا کے مسلمانوں کو آگے لگا کے اپنی بدماشی کا سکہ ٹھوکنے کی کوشش کر رہا ہے. اب جس طرح فرعون کو دریائے نیل کے میں تم نے پتاسے کی طرح بھگو کے رکھ دیا تھا, اور جس طرح ہر دور کے ظالم کو میرے اللہ تو نے اس کو پگھلا کے رکھ دیا, نشان عبرت بنا دیا تھا, اب ان کو بھی نشان عبرت بنا, ہمارے ملک پہ, ہمارے ملک کے عوام پہ اور پوری دنیا کے عالم اسلام کے جو لوگ ہیں, میرے رب جو جلال ان کو ذلت سے نکال کر رفت عطا کرا, شان عطا کرا, انہیں وہ بلندی عطا کرا, اور مسلمانوں کو وہ عروج عطا کرا جو تو نے اس میں وعدہ کیا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں, دجالی تہذیب اس وقت پوری دنیا پہ غالب ہے اور غزوہ ہند کا وقت آ گیا ہے. میرے اللہ اب وہ مجاہد پیدا کر, اب وہ لیڈر پیدا کر جو اس میں ہماری رہنمائی کریں اور ہمیں اس فتنہ عظیم سے نجات دلائیں. تو رحیم تو کریم, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کو معاف فرما, صلی اللہ علیہ وسلم. آمین آمین. اویس صاحب آپ کلام پیش کریں گے اور ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. اے نور خدا کر آنکھوں میں سما جانا, یا در پہ بلا لینا, یا خواب میں آ جانا. لوکاں مینوں آن ڈرایا اتے رات قبر دی کالی, پر میں سنیا اوتھے اس نے آنے جدے موڈے کملی کالی. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا, امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا, جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا.
مجرم جہاں بر کا محشر میں برم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا، رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا، مقبول دعا میری محبوب خدا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی، تیری قسمت لاکھوں سلام، کملی والے کرم دا ہے ویلا، کر دے کرم یتیماں دا واسطائی، تیرے نام نو لگ دیا دو میماں، شانہ والیاں میماں دا واسطائی، دلال علی دے حسن حسین دوویں، لال علی دے لاڈلے دعا کریمہ دا واسطائی، اس بزم چو کوئی نہ جائے خالی، تینو زینب دے ویراں دا واسطائی، واسطہ آلے آبا کا صدقہ اور شہید کربلا کا، اور شہید